وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك رواه البخاري۔ سامنے کرامی کے در جب ایک انسان دین اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ رب کی معرفت اور شریعت محمدیہ کا متلاشی ہوتا ہے، یعنی جب وہ دین اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں کچھ سوالات گردش کر رہے ہوتے ہیں، جن کے جوابات کو حاصل کر لینے کے بعد وہ دل کو راحت مہیا کرتا ہے۔ انہی کے سوالات اور انہی کے جوابات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سامنے اکرام، ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان جلوہ فروز تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص نہایت سفید کپڑے اور سیاہ بالوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے آ کر نہایت مؤدبانہ انداز سے کچھ سوالات کیے۔ میں چند کا ذکر کر کے اجازت چاہوں گا۔ سامنے اکرام، وہ کہنے لگا، اے محمد مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام وان تشهد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ تو اس سوال سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ دین کی بنیاد عمل پر ہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور یہ بندگی مظاہر ہے۔ دوسرا سوال وہ یہ کرتا ہے کہ مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے؟ تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ والرسل والیوم الآخر وتؤمن بقدر خیرہ وشرہ۔ تو اس سوال سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ دین پر صرف عمل کافی نہیں ہے، بلکہ دل میں ایمان اور یقین ہونا بھی ضروری ہے۔ کسی چیز پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر کا اچھا اور برا ہونے پر۔ سامنے کرام اسی طرح تیسرا سوال وہ یہ کرتا ہے، مجھے خبر دیجئے کہ احسان کیا ہے؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اس سوال سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایک روح بھی پیدا ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ سامنے اکرامی کے در حدیث جبرائیل دراصل پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اس میں اسلام کے 5 بنیادی درجے بیان ہوئے، جن 3 کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اسلام جو کہ ظاہری اطاعت اور عمل کا نام ہے، ایمان جو کہ دل کے یقین اور باطنی عقیدے کا نام ہے، احسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور روحانیت کا نام ہے۔ جب بندہ احسان، اسلام، ایمان ان تینوں کو اپنے دل میں اتار لیتا ہے تو اس کا ظاہر بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اس کا باطن بھی منور ہو جاتا ہے۔ سامنے کرام، یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ دین میں صرف عمل کافی نہیں، بلکہ دل کی سچائی اور نیت بھی ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں چاہیے ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، تو ہمیں اسی حدیث کا اپنے نقشہ رائے بنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل عمل صالح اور عبادت میں احسان کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔